ریاض میں مٹپلی کے 37 سالہ محمد وسیم کا انتقال ہو گیا۔ خاندانی اراکین کے مطابق محمد وسیم، جو محمد سلیم گاجل پیٹ پریوار گیس اسٹور ریپیئرنگ شاپ کے دوسرے فرزند ہوتے ہیں، جملہ 3 بھائی ہیں۔ محمد وسیم 6 ماہ قبل روزگار کی تلاش میں سعودی عرب گئے تھے۔ 26 نومبر چہارشنبے کی رات 3 بجے کے قریب ریاض میں اچانک ان کے قلب پر حملے کے باعث دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر عام ہوئی، اراکین خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی میت کو آبائی مقام مٹپلی لانے کے لیے اراکین خاندان متعلقہ احباب MLA ڈاکٹر کے سنجے کمار کے توسط سے ایمبیسی سے ربط پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور منڈل کے 16 سرپنچوں اور وارڈ ارکان کے الیکشن عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر دیپک تیواری IAS نے اپنے ہمراہ سب کلیکٹر شردا شکلا، MPTO ستیہ نارائن اور الیکشن کے عہدیداروں ملازمین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیپک تیواری نے کہا، سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات کے دوران امن و سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے کڑے انتظامات کرنے مقامی الیکشن آفیسرز اور ملازمین کو ہدایات جاری کی۔ سرسلہ میں دکشا دیوس کے دوران سابق MP بوئن پلی ونود کمار نے TPCC صدر مہیش کمار گوڑ پر سخت تنقید کی۔ ونود کمار نے کہا کہ جیسے آج KCR پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، ویسے ہی ماضی میں بھی مہاتما گاندھی پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پٹی سری راملو کی قربانی کے باوجود آندھرا ریاست کے اعلان میں نہرو نے تاخیر کی تھی، جبکہ سری راملو کے دیہانت کے بعد ہی ریاست کو تشکیل دیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سونیا گاندھی کی وجہ سے تلنگانہ کے قیام میں تاخیر ہوئی، جس سے سینکڑوں افراد جان سے بھی چلے گئے، اور یہی ریونت ریڈی اس وقت سونیا کو بالی دیوی کہتے تھے۔ ونود کمار نے کہا، تلنگانہ کے قیام پر سونیا گاندھی کا شکریہ ادا کرنے کا احساس KCR کو ہی چاہتا ہے۔ مہیش کمار گوڑ پر حملہ کرتے ہوئے ونود کمار نے کہا، گاندھی بھون میں بیٹھ کر KCR پر تنقید کرنے سے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے صرف ریونت ریڈی کا ہاتھ ہے۔ آج ضلع جگتیال میں BRS ڈسٹرکٹ صدر BIS پارٹی کے ودیا ساگرراؤ کے زیر نگرانی دکشا دیوس پروگرام منایا گیا۔ اس موقع پر BIS قائدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور منڈل میں آج تلنگانہ یونین جنرل ضلعی صدر عبدالرحمان کی ہدایت کے مطابق سرپور میں مقامی پریس کلب صدر و TOWJIJU قائدین P سنتوش کمار آندھرا پربھا نے اپنے ہمراہ جرنلسٹ قائدین سید ناصر علی آندھرا جیوتی، عبدالجمیل ضلع نائب صدر پرساد گوڑ، وارتا MA سفیر سیاست کے ساتھ مل کر مقامی پریس کلب صدر و TOWJIJU قائد P سنتوش کمار نے 3 دسمبر کو INPR کمشنر آفس حیدرآباد کے روبرو تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ IGU کی جانب سے مہا دھرنا پروگرام سے متعلق پوسٹر کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ ضلع جگتیال کے ڈپٹی DMHO کی حیثیت سے ترقی کرنے والے ڈاکٹر جے پال ریڈی نے رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے سے MLA کیمپ آفس کوروٹلا میں خیر سگالی ملاقات کی اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ ضلع جگتیال BIS پارٹی آفس میں دکشا دیوس پروگرام میں کے مینگو ایسوسی ایشن صدر کے جناب عظیم الدین، ڈسٹرکٹ صدر BIS پارٹی کے ودیا ساگرراؤ، رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے، BIS پارٹی کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بودھن کے ودیا وکاس جونیئر کالج میں کالج انتظامیہ کی جانب سے فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کالج کے طلباء و طالبات نے اپنی جانب سے تیار کردہ لذیذ مزیدار پکوان بنا کر پیش کیے۔ اس فوڈ فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر پرنسپل سریواس نے لیکچرز اور طلباء و طالبات کو مبارکبادی بھی پیش کی۔ کریسنٹ ہائی اسکول بودھن انگلش میڈیم کے کرسپونڈنٹ میر جاوید علی کے مطابق چھوٹی ابتدائی جماعتوں LKG اور UKG میں زیر تعلیم طلباء کے لیے رنگوں کی پہچان سے واقف کرنے اسکول ہاضہ میں پنک ڈے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بچوں کو رنگوں کی پہچان کروانا اور ان کی ذہنی و تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ماہرین تعلیم کے مطابق ابتدائی عمر سے ہی بچوں کی نشو و نما میں رنگ نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو زیادہ تر رنگوں کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ خصوصی مقررہ دن پنک ڈے کے موقع پر بچوں کو رنگوں کی اہمیت، خوبصورتی اور استعمال سے واقف کروایا گیا۔ LRD MPDO طاہرہ بیگم نے آج MPDO پرکاش کے ساتھ مل کر
दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र जंगमाई पल्ली, मलकापुर, ब्रह्मन पल्ली, रुद्रारम पंचायतों का दौरा करते हुए पोलिंग सेंटर्स का मुआयना किया, बुनियादी सहूलतों का भी जायजा लिया। बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस परेड ग्राउंड मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के सालाना स्पोर्ट्स मीट 2025 का इफ्तिताह जंगलात, हयातियात, माहौलियात और बीदर जिले निगरान वजीर ईश्वर खंडरे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मीट काबिल सताइश है। बिचकुंडा में धूल और गर्द गुबार की बढ़ती सूरत हाल से अवाम, मुसाफिर और स्कूल जाने वाले तलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सुबह के औकात में जब बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते हैं तो सड़कों पर उड़ने वाली धूल उनकी सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है, जिसके बायस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारियां, गले की खराश जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया और कहा अगर इंतजामिया की जानिब से फौरी इक़दाम न किए गए तो आइंदा दिनों में बच्चों, बुजुर्गों और दीगर शहरियों में सांस की बीमारियों समेत कई अमराज फैलने का अंदेशा है। अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों पर पानी के छिड़काव, मुनासिब सफाई और धूल की रोकथाम के लिए फौरी मौसर इक़दाम किए जाएं। एलआईडी के मंडल सदाशिव नगर में मलूपेट पंचायत पर अवामी मुकामी मसाइल हल करने तक पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल न करने के फैसला करके बाइकाट किया। मलूपेट की आवाम ने तमाम मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सदर अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने आज दीक्षा दिवस के मौके पर कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर रियासत तेलंगाना को हासिल किया था और रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिना कोशिश की, लेकिन मौजूदा हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किए गए ऐलानात और वादों को अमल करने में नाकाम हो गई। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट बीजेपी पार्टी सदर क्रांति कुमार, बी लक्ष्मा रेड्डी, पायला एलआरडी की मौजूदगी में पलकमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन मल्लेश, नरेश, राजू, नागराज, अंजी, वेंकटी और दीगर ने कसरत से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिले पुलिस हेडक्वार्टर निर्मल में आज मोहम्मद सादिक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की वजीफे पर सबकदोश होने पर महकमे पुलिस के आला ओहदेदार निर्मल एएसपी मिस्टर राजेश मीना आईपीएस ने शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए मोहम्मद सादिक को महकमे में पूरी मुलाजिमत के दौरान बगैर किसी रिमार्क के वजीफे पर सबकदोश होने पर दिली मुबारकबादी पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और आइंदा भी खुशहाल जिंदगी गुजारने की तलकीन की। इस मौके पर मोहम्मद जाहिद अली मालिक आईए फंक्शन हॉल, मोहम्मद शौकत हुसैन, मोहम्मद अरशद हुसैन, पुलिस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मीर विरासत अली, रामा कृष्णा आरआरआई, मोहम्मद यूनुस अकाउंट ऑफिसर भी मौजूद थे। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट अक़लियती अक़ामती स्कूल प्रिंसिपल वेंकट रामलू ने बताया कि ज़िले सतह पर मुनक़्क़िदा साइंस चकू मकी संबरालू में हिस्सा लेते हुए श्रीहरि मुकेश नासिर तालिब इल्मों ने पहला मुकाम हासिल करने पर उन्हें रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया है, जो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जिले करीमनगर में मुनक्किद होंगे। प्रिंसिपल वेंकट रामुलू असातिज़ा ने रियासती मुकाबलों के लिए मुंतखब तलबा को मुबारकबादी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज दरगाह खाजीपेट में सज्जादा नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा सदनशीन हज कमेटी की निगरानी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए 2 रोज़ा कैंप का आगाज हुआ, जहां मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तानों और खानेखाहों समेत तमाम वक्फ यूजर्स को दस्तावेजात के साथ फौरी इंदराज की हिदायत दी गई। खुसरो पाशा, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी और सीनियर एडवोकेट अबू बकर ने इस बात पर जोर दिया कि मरकजी हुकूमत के वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद हर जायदाद का इंदराज ज़रूरी हो गया है, इसीलिए हज हाउस का स्टाफ, एडवोकेट्स और लीगल टीम मौजूद रहकर रहनुमाई फराहम कर रही है, जिससे इस्तिफादा उठाया जा सकता है। तेलंगाना जागृति सबरा कविता ने उनके खानदान से दूर करने के बारे में पूछे गए सवाल में कहा कि चंद मफाद परस्त ने तेलंगाना जिदोजहद और आवामी खिदमात के जज्बे से काम करने वाली खातून रहनुमा को उनको खानदान को तोड़ने की कोशिश की, मगर उनका हौसला और आवाम से वाबस्तगी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। कविता ने कहा, मौजूदा हालात में खानदान एक तरफ, सियासी जमातें एक तरफ और जिदोजहद एक अलग सिमत खड़ी दिखाई देती है, लेकिन हर हाल में तेलंगाना आवाम के साथ खड़ी रहेंगी। अहमदपुरा जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से जारी 10 रोज़ा हमसाया मुहिम के तहत बरोज़ जुमा नमाज मगरिब के बाद मस्जिद मुस्तफ़ा में मोहल्ले के पड़ोसियों पर मुश्तमिल खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई। प्रोग्राम का आगाज़ अब्दुल करीम साहब की तिलावत कलाम पाक से हुआ।
بعد ازاں امیر مقامی جماعت اسلامی احمد پورہ عبدالرحیم صاحب نے جماعت اسلامی کا تعارف پیش کرتے ہوئے مہم کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مہمان مقرر مولانا مرزا جاوید احمد بیگ عمری، امام و خطیب مسجد رضا بیگ نے پڑوسی کے حقوق کے عنوان پر تفصیلی خطاب کیا۔ سینئر کانگریسی قائد و پرچار کمیٹی کے صدر محمد جاوید اکرم نے نئے نامزد ضلع کانگریس صدر ناگیش ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں ضلع کانگریس صدر کی حیثیت سے منتخب کرنے پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دیکشا دیوس کے موقع پر بیاس پارٹی نظام آباد ضلع صدر سابق رکن اسمبلی آرمو جیون ریڈی نے ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع شہدائے تلنگانہ کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریک کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہائی کورٹ جج ٹی مادھوی دیوی نظام آباد کے دورے پر پہنچنے پر ضلع جج بھارتی لکشمی، ضلع کلیکٹر وینے کرشنا ریڈی اور ضلع پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے خیر مقدم کیا اور تفصیلی ملاقات کی۔ عدلیہ اور لوک عدالت کے کیسز سے متعلق بھی بات چیت کی۔ اے پی کے وشاکھاپٹنم میں واقع کنگ جارج اسپتال میں آج آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق اسپتال کے کارڈیولوجی شعبے میں معمولی آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ فوری طور پر جائے واقعے پر پہنچا اور آگ پر قابو پانے کی کارروائی شروع کی۔ آگ کو بروقت بجھا دیا گیا، جس سے بڑا واقعہ ٹل گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے نے مریض کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم کارڈیولوجی شعبے میں موجود ٹیبلز اور کمپیوٹرز جل کر خاکستر ہو گئے۔ اسپتال کے عملے کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ واقعے کی مکمل جانچ کے بعد تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر معائنہ کیا اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں ایک گینڈے جسے پریما کے نام سے جانا جاتا ہے کی سالگرہ بڑے شاندار طریقے سے منائی گئی۔ اس تقریب میں گجرات کے ونترا چڑیا گھر کے ڈائریکٹر برج کشور گپتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نہرو زولوجیکل پارک کے عملے نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پریما کے لیے خصوصی طور پر پھلوں اور سبزیوں سے بنا ہوا 5 کلو وزنی جمبو کیک تیار کیا گیا، جو اسے کھانے کے لیے پیش کیا گیا۔ حکام کے مطابق حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں اس وقت ایک سینگ والے 5 ہندوستانی نسل کے گینڈے موجود ہیں۔ اس تقریب پارک میں جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ درشن کے لیے جانے کے دوران اے پی کے ضلع کرنول میں پیش آئے سڑک حادثے میں کرناٹک کے کولار ضلع کے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے گاؤں کوٹے کل کے قریب آج صبح کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب 2 گاڑیوں کا تصادم ہو گیا۔ مرنے والوں کا تعلق کرناٹک ریاست کے کولار ضلع کے گاؤں سے تھا۔ یہ خاندان اپنی سوئفٹ ڈیزائر کار میں منترالم میں راگھویندر سوامی مندر کے درشن کے لیے جا رہا تھا کہ کار ایک دوسری گاڑی فارچونر سے ٹکرا گئی۔ سوئفٹ کار میں 7 افراد سوار تھے، جن میں ڈرائیور، 5 بڑے اور 2 بچے شامل تھے۔ مرنے والوں میں 2 بچے، میاں بیوی اور ایک ضعیف شخص شامل ہیں۔ حادثے میں 2 افراد ڈرائیور اور ایک ضعیف شدید زخمی ہوئے۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ کیونکہ یہ حادثہ ہائی وے پر صبح پیش آیا، پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ تیز رفتاری، علاقے میں پھیلی ہوئی گہری کوہر یا ڈرائیور کی غفلت یا نیند اس حادثے کی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ فارچونر کار کے مسافر محفوظ رہے۔ تلنگانہ کے پیٹ بشیر آباد علاقے میں واقع ایک وہیل الائنمنٹ اور ٹائروں کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آگ دکان میں تیزی سے پھیل گئی، جس سے بھاری نقصان کا خدشہ ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ آگ کے ساتھ کثیر دھواں بھی دیکھا گیا، جس سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس واقعے سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے، تاہم جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج سیتکا حیدرآباد میں عوامی نمائندوں کی خصوصی عدالت میں حاضر ہوئی۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ اس وقت درج کیا گیا جب BRS حکومت کے دوران انہوں نے کووڈ کے علاج کو آروگیہ شری اسکیم میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ سیتکا اپنے وکیل این کرشن کمار گوڑ کے ہمراہ عدالت پہنچے۔ یہ مقدمہ اپریل 2021 میں درج کیا گیا تھا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ وبا کے دوران غریب خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہوئے۔ کئی افراد نے علاج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی جائیدادیں فروخت کر دی، جبکہ نجی اسپتالوں میں مہنگے علاج کے باعث کئی مریضوں کی موت ہو گئی۔ اسی لیے کووڈ کے علاج کو آروگیہ شری میں شامل کرنا ضروری تھا تاکہ غریبوں کی جان بچائی جا سکے۔ عدالت نے مقدمے کی اگلی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی اور وزیر سیتکا کو دوبارہ شخصی طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی۔
तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को एक इंतहाई बाविखा और पुरआज़म तकरीब के तौर पर देख रही है, जिसका बुनियादी मकसद रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। समिट के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं और वज़ीर आला मुसलसल आला ओहदेदारों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। ये ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर मंडल के मीरखान पेट में वाक़े फ्यूचर सिटी के इलाके में मुनक्किद होगी। तकरीब के लिए तकरीबन 100 एकड़ के वसी रकबे पर तैयारियों का काम जारी है, जहां बड़े सेमिनार हॉल्स के लिए ज़मीन को मुस्तह किया जा रहा है। तवक्को है कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 3000 से ज़ायद मुमताज़ शख्सियात समिट में शिरकत करेगी। हुकाम ने कौमी और बैनुल अक़वामी सनअतकारों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए जामे इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। समिट से मुतालिक कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिन्हें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मौजूदगी में हतमी शक्ल दी जाएगी।